بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ وعلیکم اتوار ہم نے السلام۔ جو ہے وہ گزشتہ اتوار ہم نے پروفیسر سحر انصاری صاحب کے ساتھ ان کی ابتدائی زندگی سے لے کے اور پاکستان آنا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ان کا بحیثیت معلم کوئٹہ سے جو ہے وہ یونیورسٹی سے درس و تدریس کا سلسلہ، اور پھر کراچی یونیورسٹی میں بطور شعبہ اردو کے صدر تک، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تک وہ رہے۔ وہ سب باتیں ہم نے اور فیض صاحب اور جوش صاحب کے ساتھ ان کی جو ایک صحبت رہی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا، ایک تعلق رہا، وہ ہم نے سنا۔ تو ہم اسی پروگرام کا دوسرا حصہ آج جو ہے سحر بھائی کے ساتھ ہیں۔ سحر بھائی، ہم آپ کو لاک ڈاؤن ملاقات کے سیشن میں جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، بہت عمدہ۔ سحر بھائی، پچھلی دفعہ جو آپ سے سلسلہ جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا، تو اس جی سے آگے ہم چاہیں گے کہ ہم باتیں کریں آپ سے، اور آپ ایک اردو ادب کی وہ اس وقت شخصیت ہیں کہ جو ماشاءاللہ سے یادداشت آپ کی بہت الحمدللہ اچھی ہے، اور پرانی باتیں آپ کو سب یاد ہیں، اور سب بڑے لوگوں کے ساتھ جتنے بھی ہمارے ادیب، شاعر، محقق اور نقاد یہ سب لوگ گزرے ہیں، ان سب کے ساتھ آپ کا ایک جو ہے وہ تعلق رہا قریبی۔ تو ہم چاہیں گے کہ وہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے ان سب کی باتیں، کچھ قصے جو ان کے ساتھ آپ کی زندگی میں بات چیت رہی، اٹھنا بیٹھنا رہا، تو وہ جو ہے ہمارے ساتھ کریں۔ رئیس امروی صاحب کے ساتھ آپ کا جو ہے قریبی تعلق رہا۔ جی شار بھائی۔ جی ہاں، تو اب یہ ہے کہ شخصیتیں تو بہت ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ میں ابتدا کرتا ہوں رئیس امروی صاحب سے، کہ جی جن کی بہت ہی ہمہ جہت شخصیت تھی، اس جی لیے کہ وہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، صحافی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عمر کے کافی حصے پر انہوں نے پیرا سائیکالوجی پہ بہت زور دیا تھا۔ اور جی ہاں، تو اب اس سے یہ تھا کہ ان کا حلقہ احباب اور حلقہ نیاز مندہ بہت بڑھ گیا تھا، اور دن میں 50 خط ان کو موصول ہوتے تھے، اور اس کا وہ فوری طور پہ جواب، یعنی وہ لفافہ کھولتے تھے، اسی کی پشت پہ جواب لکھ کر، اور پھر وہ یعنی اتنا اچھا، سسٹم بنا لیا تھا انہوں نے کہ یہ نہیں واہ، تھا کہ سارے خط کھول کر اور انتظار کر رہے ہوں کہ اب میں ان کا جواب لکھوں گا، بس وہی کا وہی وہ جواب لکھ دیتے تھے۔ تو اس سے صحیح ان کے صحیح۔ قارئین کا حلقہ بہت بڑھ گیا تھا۔ یہ تھا کہ وہ ایک بہت انسان دوست تھے۔ یہاں جس وقت مشرقی پاکستان کے لوگ آئے ہیں تو ان کی آباد کاری میں کافی کام انہوں نے کیا، اور اچھا، باقاعدہ ایک فنڈ، جی ہاں، ایک فنڈ مقرر کیا، اس میں وہ کرتے تھے، اور پھر ان کا ایک ایسا اپنا اثر تھا کہ لوگ ان کی بات مانتے تھے۔ تو اس لحاظ سے بھی وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ اگر وہ کسی موقع پر کسی کی کوئی سفارش کر دیتے تھے یا کسی ضرورت مند کا کوئی مسئلہ پیش کرتے تھے تو لوگ انہیں جی مانتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ صحیح اسی طرح صحیح۔ سے ہمارے اسلم فروخی صاحب، یہ جی براڈ کاسٹر بھی رہے شروع میں، اس کے بعد پھر یہ یونیورسٹی پروفیسر ہو گئے، جی اور انہوں نے بہت کام کیا، ترجمے کیے، تحقیق کا کام ان کا محمد حسین آزاد پہ تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے خاکے بہت اچھے لکھے، اور خاکہ نگاری میں ان کا بھی ایک نام آتا ہے کہ جو انہوں نے، جیسے بعض بڑے خاکہ نگاروں نے کیا کہ اہم جی شخصیتوں پہ تو لکھا ہی، لیکن اس کے جی باوجود جیسے مالی پہ لکھا، گھر کے کسی ملازم پہ لکھا خاکہ، تو یہ ذرا مشکل ہوتا ہے کہ ایک عام صحیح صحیح۔ آدمی میں سے کوئی ایسی چیزیں نکالیں کہ جو جی انسانیت کا ایک، جس میں درس ملے، اس کا رخ ملے۔ تو یہ صحیح اسلم صاحب کے ان خاکوں میں بڑی ایک خوبی ہے۔ اور پھر صحیح۔ یہ کہ میری یہ خوش نصیبی تھی کہ ہم یونیورسٹی میں، میرا اور ان کا کمرہ ملا ہوا تھا بالکل۔ اچھا اچھا۔ جی ہاں، تو یہ تھا کہ بس کلاس ختم ہونے کے بعد یا تو وہ میرے کمرے میں تشریف لے آتے تھے یا میں چلا جاتا تھا۔
اور پھر یہ کہ وہ ایک بہت ہی عجیب شخصیت تھی. مثلاً آپ دیکھیے کہ وہ جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو اب میرے کمرے میں مثلاً پڑھ رہے ہیں تو وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے. عام لوگ تو یہ کہہ کے جاتے ہیں نا کہ میں ذرا نماز پڑھ لوں, میں ذرا 2 رکعت پڑھ لوں, یہ ان میں نہیں تھا. تو اس طرح کی شخصیت کی ان باتوں کو میں نے نوٹ کیا کہ یہ بھی بڑا حصہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی بہت زیادہ نمایاں نہ کرے, بلکہ خود دوسرے محسوس کرے کہ ان کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اسی طرح سے ڈاکٹر فرمان فتح پوری, وہ بھی ایک سیلف میڈ شخصیت تھے کہ انہوں نے بہت ہی شروع میں بڑی اپنے جد و جہد کی, اور خاص طور پر کتابیں جو لکھی انہوں نے ان میں 2 قسم کی تھی. ایک تو نصابی ضرورت کے تحت تھی, اور ایک یہ کہ خود ان کی اپنی تحقیق اور اپنا جو دلچسپی کا میدان تھا اس میں انہوں نے کام کیا. اور یہ پاکستان کے یعنی ہماری کراچی یونیورسٹی کے ایک ایسے پروفیسر تھے جن کو پہلے ڈیلٹ ملی, انہوں نے تذکروں پر ڈیلٹ کیا اور اس کی ڈگری ان کو ملی. بعد میں پھر اور بھی لوگ آئے جن میں ڈاکٹر جمیل جالبی بھی تھے. صحیح. جی آواز میں کچھ جی سے وہ ہمیشہ ماحول کو بڑا اچھا بنا دیتے تھے, سازگار بنا دیتے تھے. پھر اسی طرح سے میں احمد ادیب قاسمی صاحب کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ ان سے بھی میری بڑی ملاقاتیں رہیں, اور جب بھی میں گیا ہوں تو ہر مرتبہ یا تو کوئی نئی بات ان سے مجھے معلوم ہوئی, یا انہوں نے جو ہے وہ کوئی نئی کتاب کا یا اس کا ذکر کیا. مثلا ایک بڑا دلچسپ واقعہ انہوں نے سنایا کہ جب جگر صاحب یہاں آئے تھے پاکستان اور لاہور میں تھے تو بڑا مشاعرہ ہوا, اس میں نجاز لکھنوی بھی آئے تھے. تو ایک دعوت میں یہ ہوا کہ کوئی بات کہی تو لوگوں نے کہا کہ دیکھا جگر صاحب یہ مجاز جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو جگر صاحب نے کہا کہ ارے یہ بڑا گرو ہے. تو مجاز نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا اچھا گرو نانک بھی ہمیں گرو کہیں گے. اب جگر صاحب کی داڑھی ان کی وضاحت دیکھی اور اس پر یہ کہنا کہ گرو نانک بھی ہمیں گرو کہیں گے. تو یہ مجاز کے جو بزلہ سچی تھی, حاضر جوابی تھی, اس کا یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو عام طور پہ کہیں درج نہیں ہے, یہ انہی کی زبانی میں نے سنا تھا. صحیح. اسی طرح سے لاہور کے اس میں جو ہے وہ انتظار صاحب سے بھی آپ کی جو ہے وہ رہی بہت. جی ہاں, بہت ان کو بھی قریب سے دیکھا, ادبی محفلوں میں بھی شرکتیں ہوتی تھیں تو ان سے برابر گفتگو ہوتی تھی. پھر وہ خود جو تقریریں کرتے تھے یا ادب کے بارے میں جو ان کا تجزیہ ہوتا تھا وہ بڑا ہی روشن خیالی پر مبنی ہوتا تھا. اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کسی طرح کی کوئی کنٹروورسی ضرور لاتے تھے کسی نہ کسی موضوع پر. تو وہ کہتے تھے کہ جس محفل میں کوئی فساد برپا نہ ہو وہ کیا محفل ہوئی. تو یہ بھی ان کا تو اکساتے تھے وہ لوگوں کو کہ وہ کسی بالکل بدھے ٹکے انداز میں بات نہ کریں بلکہ کوئی نہ کوئی اختلافی پہلو بحث کے لیے. جی ہاں, تو یہ ان کی ایک خاص بات تھی. اسی طرح سے ہمارے جی ہاں علی صاحب کے ساتھ میں نے انجمن ترقی اردو میں بھی کام کیا, اردو ڈکشنری بورڈ میں بھی کام کیا, اور جب رائٹرز گلڈ قائم ہوئی ہے تو اس وقت ہم ایک نوجوان طالب علم تھے
اس وقت ہمیں موقع دیا گیا کہ ہم ادیبوں کی پذیرائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. چنانچہ میرے حصے میں مشرقی پاکستان کے اس وقت کے جو بہت بڑے شاعر تھے کبھی جسیم الدین، وہ میرے حصے میں آئے تھے. تو ان کے لیے میں یعنی جو کچھ بھی پروٹوکول ہوتا تھا وہ میں انجام دیتا تھا. اور بڑی اچھی شخصیت تھی کبھی جسیم الدین کی. انہوں نے مجھے بعض دفعے اپنی ان کہانیوں کا بھی پلاٹ بتایا جو ابھی لکھی نہیں گئی تھی، اور بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے. اسی طرح علی صاحب جو ہے وہ عملی انسان بھی تھے. میں نے دیکھا کہ جب رائٹرز گلڈ کے فنکشن ختم ہوتا تھا اور لوگ اس کے بعد پھر ذرا نظمیں گاتے بجاتے تھے، ان میں قرۃ العین حیدر تھی، شاہد احمد دہلوی، جمیل جالبی اور بہت سارے، حاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، تو شوکت صدیق تھی. بہت بڑا اجتماع تھا جو مشرقی و مغربی پاکستان کے ادیبوں پر مشتمل تھا. تو اس سے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھا اس وقت کے لوگوں نے. تو عالی صاحب جب کام کر لیتے تھے 1:30-2 بج جاتا تھا تو پھر سارے اجلاس کی رپورٹنگ کر کے وہ بھیج دیتے تھے آپ کے اخباروں کو اور نیوز ایجنسیز کو. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جانفشانی جو ہے وہ ان کے مزاج میں شامل تھی، ورنہ وہ کام کسی اور کے بھی سپرد کر سکتے تھے. یہی چیز میں نے دیکھی. پھر ان کا حافظہ بہت اچھا تھا. جب یہاں ادیبوں کی کوئی کانفرنس ہوتی تھی تو کانفرنس کے خاتمے کے بعد اور ڈنر وغیرہ کے بعد ہم ایک آدھ کمرے میں بیٹھ جاتے تھے اور پھر وہ اپنی یادیں ہم لوگوں سے شیئر کرتے تھے جو بہت دلچسپ ہوتی تھی. اور پھر انہوں نے اپنے بزرگوں کے جو حالات بیان کیے ان سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور انجمن کے لیے بہت کام کیا انہوں نے، یعنی تمام رات دن. اسی طرح شان الحق حقی صاحب کو میں نے بہت ہی ایک مستعد اور بڑا ذمہ دار شخص پایا. 1-2 دفعے ایسا ہوا کہ ہم مشاعرے سے نکلے، اس وقت 2-2:30 بج رہے تھے. وہ ناظم آباد میں رہتے تھے 4 نمبر میں اور میں 5 نمبر میں. تو اکثر وہ کہتے تھے کہ چلیے میں آپ کو پہنچا دوں. تو وہ ایک دن چلے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جو اس کا دفتر تھا ہمارے ڈکشنری بورڈ کا، وہاں لے گئے. کہنے لگے ظاہر صاحب تھوڑا سا وقت میں چاہوں گا. میں نے کہا صاحب ضرور. آپ وہ بیٹھ گئے، مجھے کوئی کتاب دے دی پڑھنے کے لیے اور اس کے بعد کچھ لکھنے لگے. تو میں نے کہا صاحب کیا ہے؟ کہنے لگے وہ میرے ذہن میں مشاعرے میں بیٹھے ہوئے بعض الفاظ کی تشریحات آئی تھی. تو میں نے کہا وہ ذہن سے محو نہ ہو جائے، لہذا اس وقت میں نے وہ تشریحات لکھ دی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ وہ بغیر کسی معاوضے کے اس سے وابستہ تھے اور اتنی ذمہ داری کا کام کرتے تھے جو 2 لوگ تنخواہ لینے والے بھی شاید نہ کریں. تو ایسی شخصیتوں کو ہم نے دیکھا ہے، اس سے ہمیں بہت ہی کچھ سیکھنے کا اور اپنی شخصیت کو بھی تھوڑا بہت بنانے کا موقع ملا. تو یہ سلسلے رہے. تابش دہلوی صاحب سے بھی آپ کا ایک بہت جو ہے وہ تعلق رہا یہاں پہ. جی ہاں، تابش صاحب کا تو یہ تھا کہ وہ بہت ہی بزرگانہ شفقت سے پیش آتے تھے. جب کبھی ہم شروع میں جب ہمارے کالج کا دور تھا اور وہ ریڈیو سے وابستہ تھے، اس وقت کوئی کلام سن کر کہتے تھے بہت اچھا ہے میاں، بہت اچھا ہے. تو میں کہتا تھا صاحب آپ کی مہربانی. کہنے لگے نہیں مہربانی نہیں میاں، کرتے کی ودیا ہے، کرتے کی ودیا ہے. جو محنت کرے گا. پھر خود اپنا سنانے لگے کہ وہ فانی بدایوں کے شاگرد تھے. تو انہوں نے اپنی غزل جب پہلی بار اپنی غزل دکھائی فانی بدایوں کو، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک آدھ لفظ بدلنے کے بعد انہوں نے غزل کی پشت پہ 3 مرتبہ لکھ دیا محنت محنت محنت. تو یہ یعنی بزرگوں سے کہ بھائی آپ محنت کے بغیر اور جانفشانی کے بغیر کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو وہ خاص طور پر الفاظ کے بارے میں، تلفظ کے بارے میں بہت ہی حساس تھے. اور ایک دفعہ تو بلکہ یہ ہوا کہ تو میں سہر بھائی یہاں پہ آپ کی بات کو وہ کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کاٹتے ہوئے کہ الفاظ کے بارے میں تو الفاظ کے لیے تو آپ بھی اتنے زیادہ وہ ہیں
کہ ابھی ایک لفظ جو ہے کہ شان الحقی صاحب نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کو پہنچا دیتے ہیں، ورنہ آج کل تو کہا جاتا ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے جوش صاحب اس کے بارے میں کہتے تھے کہ ارے بھائی کتے بلی کو چھوڑا جاتا ہے، آدمی کو تھوڑی چھوڑا جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی بہت کان میں پڑی ہوئی ہے. بالکل، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. تو ان کا یہ تھا، بلکہ یہ تھا کہ جب وہ خبریں پڑھتے تھے ریڈیو پاکستان سے تو ان کے تابش لہجے صاحب. میں جو ہے ہمارے تابش دہلوی صاحب، تابش جی دہلوی صاحب جو ہے وہ جی مسعود تابش کے نام سے خبریں پڑھا جی، کرتے. تو صحیح صحیح. وہ تلفظ میں عام تلفظ سے ہٹ کے جو کتابی تلفظ ہوتا تھا اس کو جی وہ زیادہ اختیار کرتے تھے. مثلا عام لوگ لبنان کہتے ہیں، وہ لبنان کہتے جی. تھے. پھر اسی طرح موسم اچھا. لوگ کہتے ہیں، وہ موسم کہتے تھے. تو ان کی بات سن کر، خبریں سن کر زید بخاری صاحب نے جو اس پر ڈائریکٹر جنرل تھے ریڈیو کے، جی انہوں نے جی کہا میاں جی. ٹھیک سے اردو میں خبریں پڑھو ورنہ تمہاری غزل قاری ظاہر قاسمی سے پڑھوا دوں گا. کہ وہ بخار جلا کر کے صحیح. پھر سمجھا. تو اس طرح کی بھی چیزیں چلتی تھی کہ لوگ جو ہے وہ صحیح. پڑھتے تو تھے، ان چیزوں کی قدر تو کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی جو عام لوگ بولتے ہیں اگر اس سے قریب رہیں آپ تو وہ لوگ ذرا اس سے. لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے خبریں یا صحیح. جن کی گفتگو اور جن کی جو ہے وہ ٹاکس وغیرہ سن کر تلفظ سیکھتے تھے لوگ ان کی تقریریں سن کر. صحیح. تو بالکل صحیح. یہ ایک بڑا بالکل صحیح. اچھا ادارہ تھا ریڈیو ایک سے ایک طرح سے. جی. تو سار بھائی جی آپ کی جو ہے وہ اسی طرح پروفیسر سے اور اقبال ہمارے، حکیم صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ. جی ہاں جی ہاں، وہ بہت ہی اچھی شخصیت تھے. انہوں نے جو ہے وہ تحقیق کے سلسلے میں ان کا بڑا نام ہے، بڑے ہی ذمہ دار تھے وہ بھی اپنے تحقیق کے سلسلے میں. صحیح. اس کے علاوہ بھی جو نقادوں میں ہمارے لوگ تھے جیسے مصطفیٰ حسین صاحب، پروفیسر ممتاز حسین تھے، جی یا شاعری میں اور تنقید میں عزیز حامد مدنی تھے، سلیم احمد تھے، یہ جی قمر جمیل تھے. تو ان کی وجہ سے کراچی جو ہے وہ لگتا تھا جی. کہ ایک علم کا بہت بڑا گہوارہ ہے. یا تو ان میں سے ہر ایک کے مکان پر صحیح. ادبی محفلیں ہوتی تھیں، یا پھر اس زمانے میں ریسٹورانوں کا اور ہوٹلوں کا کلچر تھا جس میں لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے. کیونکہ یہ ریستوراں یا ہوٹل جو جی ہے یہ ایک نیوٹرل جگہ ہے، یہ کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہے اس جی. طرح سے. تو لوگ آرام سے آ کے جس سے اپنے پسندیدہ صحیح صحیح. اشخاص کی ٹیبل ہوتی تھی اس پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور جو تازہ ترین موضوع ہوتا تھا ادب کا اس پر گفتگو ہوتی تھی. اور اس طرح سے لوگوں میں پڑھنے کا بڑا رجحان تھا، جی کیونکہ اگر صحیح. انہوں نے کوئی بات فرض کیجئے کی ہے یہاں پاس صاحب کے بارے میں اور انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے اس سے تو وہ کیا حصہ لے گی. اس لیے اس محفلوں میں بیٹھنے کے لیے لوگ خاص طور پر بالکل صحیح. مطالعہ کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ بالکل بے بہرا ہو کے نہ رہ جائیں، کچھ نہ کچھ بالکل. شرکت ہماری بھی اس میں ہونی چاہیے. تو بڑی اچھی فضا تھی، نوجوان پڑھتے تھے، بالکل صحیح. بزرگ شفقت سے پیش آتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے. بہت اچھا ماحول تھا اس وقت. پھر یہ تھا کہ صحیح پروفیسر احمد صحیح علی صحیح. بہت بڑا نام، ان کے پاس بھی میں حاضر ہوتا تھا. ان کے بڑے اچھے مضامین ڈان میں شائع ہوتے تھے، افکار میں شائع ہوتے تھے. اسی طرح ان کے ناول جو ہے، خاص طور پہ ان کا جو ناول ٹوائلائٹ ان دہلی جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے جی دلی کی ایک شام کے عنوان سے ان کی ہی بیگم نے کیا تھا، بلقیس جہاں نے. تو بڑا جی. عمدہ گھرانہ تھا ان کا. اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا وقت بھی گزار دیں تو مختلف شخصیتوں سے ان کا جیسے ملنا تھا. مثلا رابندر ناتھ جی. ٹیگور سے ملاقات کی تھی انہوں نے وہاں شانتی نکیتن میں، تو اس کا ذکر کرتے تھے. صحیح
یا جیسے ہمارے یہاں سندھی کے بہت بڑے ادیب ترقی پسند صوبو گیان چندانی، یہ وہاں پر جی انہوں نے تعلیم حاصل کی شانتی نکیتن میں، وہ بھی صحیح رابندر ناتھ ٹیگور کا ذکر کرتے تھے۔ تو ان بزرگوں سے جو ہے اپنے ماضی کا ایک ایسا ہمیں سرمایہ اپنے سماج تک پہنچانا اچھا لگتا صحیح تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم ایک پورے عہد کو گزار رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، اپنے ذہن سے۔ تو بڑا اچھا صحیح وقت تھا وہ۔ صحیح۔ تو ایک جو ہے یہاں پہ کراچی میں ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ کے یہاں بھی جو ہے وہ بہت جی جو جی ہے لوگوں کا اجتماع، محفلیں اور اس طرح کا سلسلہ ہوتا تھا، اور وہ خود بھی ایک بہت جو ہے وہ جی، تحقیق اور سارے اس پہ کام کیا انہوں نے۔ بہت ہی زیادہ ان کا تخلیقی کام بھی ہے، تحقیقی کام بھی ہے۔ انہوں نے جی سائنس اور جدید ادب کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، جوش ملی آبادی پہ کتاب لکھی ہے۔ پھر اس کے جی علاوہ وہ موسیقی سے بھی انہیں بڑا گہرا شغف ہے، موسیقی کے رموز کو بھی وہ جانتی ہیں۔ پھر ایک شعلہ صحیح بیان مقرر ہے کہ جن کو جوش صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی یہ تقریر کی شہزادی ہیں، اور اچھا فیض صاحب نے کہا کہ بلبل پاکستان ہے۔ تو اچھا حقیقت یہ کہ وہ چھا جاتی ہیں جب وہ تقریر کرتی ہیں۔ ان کے گھر پہ بڑی اچھی صحیح محفلیں ہوتی تھی، اس میں جوش صاحب خاص طور پر شریک ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس وقت کے جو بڑے اہم جیسے سید محمد تقی صاحب ہیں، رئیس ابروی ہیں، جان ایلیا ہیں، تو صحیح یہ سب لوگ وہاں۔ پھر ایک اور خاتون کا ذکر میں کروں گا جو بڑی اہم شخصیت تھی، وہ تھی بیگم جی نور الصبا۔ ان کا تعلق جو ہے وہ اچھا شیرپور ریاست سے تھا، اور یہاں بھی ان کی کوٹھی کا نام شیرپور ہاؤس تھا۔ وہ رات بھر اچھا کا مشاعرہ کرتی تھی، یعنی 9 بجے کے قریب جو ہے وہ لوگ آ جاتے تھے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے ڈنر وغیرہ کرنے کے بعد پھر صدارت کوئی بڑا سینئر آدمی کرتا تھا، اور وہ پھر وہ مشاعرے جس میں خواتین و حضرات ہوتے تھے وہ چلتے رہتے تھے۔ پھر تقریباً صحیح 3-3:30 بجے سفر کا ٹائم ہو جاتا تھا، تو اس وقت اچھا جو ہے وہ پوریاں اور حلوے اور دہی بڑے اور یہ سب چیزیں شورا کو واہ پیش کی واہ جاتی تھی۔ پھر فجر واہ کے وقت تک وہ مشاعرہ چلتا تھا۔ تو اور ان کا جو ہے وہ پورا یعنی ایک ایسا ماحول جو روایتی ماحول، یعنی ایک اتنا بڑا پاکدان ان کا ہوتا تھا، اس میں اچھا سے وہ پان بنا کے گلوریوں میں جو ہے وہ چاندی کے لونگے لگائی جاتی تھی، واہ خوشہ سا بن جاتا تھا، چاندی کی لونگیں ہوتی تھی، ان میں پان واہ کی گلوریاں لگا کر جو ہے وہ لوگوں کو خاص دانوں میں پیش کی جاتی تھی۔ تو وہ ایک عجیب یعنی ماحول لگتا تھا کہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے وہ ہمیں دیکھنے کو اور برتنے کو ملتا تھا۔ تو ان خاتون صحیح کا بھی میں ذکر کروں گا کہ بہت صحیح صحیح پھر اسی بہت طرح بہت خوب۔ جی جی پھر اسی طرح ایک تو شخصیت جی جی الطاف علی جی جی بریلوی بتائیے۔ کی تھی۔ اچھا الطاف علی بریلوی صاحب، جی ہاں، وہ علی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے۔ یہاں آ کے جی انہوں نے سر سید کالج کی بنیاد رکھی جو برائے خواتین ہے، یہ انہی کی جی اچھا بنیاد رکھی ہوئی۔ پھر اسی طرح سے جو ایجوکیشنل کانفرنس تھی دہلی علی گڑھ کی، اس کو انہوں نے یہاں قائم کیا۔ جی اس کے تحت ایک بہت اچھی لائبریری ہے جو ابھی تک قائم ہے۔ تو یہ بڑا کارنامہ ہے۔ ان کے بیٹے ہیں مجاہد بریلوی، جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا اچھا اینکر اچھا کی اچھا حیثیت اچھا سے، جی ہاں جی 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 اچھا 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 صحیح صحیح۔ جی تو ایک محمد علی صدیقی صاحب بھی بہت جی جی اردو کے جو ہے بہت جی تحقیق اور محقق ہاں، ادیب۔ ان سے تو خیر ہماری اتنی زیادہ ملاقاتیں رہتی تھی کہ ملنے جی والے جو ہمیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ دونوں جو ہے ٹچ بٹن کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو بہت ان سے قربتیں رہیں۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب ہمیں ایک ہی دفتر میں کام کرنے کا موقع ملا، تو وہاں سے نکل کے پھر ہم ریگل کی جو فٹ پاتھ ہے، یہاں پرانی جی کتابیں بکا کرتی تھی، تو جی وہ اس کا ایک سروے کرتے تھے۔
پھر جو کتابوں کی دکانیں زیب النساء اسٹریٹ پہ تھیں، اور اس کے علاوہ جو بہادر آباد وغیرہ میں، یہاں تک کہ جی آپ کا جو ٹاور میری ویدر تک جی جی کتاب بازار لگتے تھے، ان سب کا ہم جو ہے وہ سروے کرتے تھے روزانہ، اور کوئی نہ کوئی اہم صحیح کتاب ہمیں ملی جاتی تھی۔ ان سے بڑے قریبی صحیح دوستانہ ہمارے تعلقات رہے، اور ہم نے ایک دوسرے کے بہت ساتھ بڑھیا بڑا وقت گزارا، بہت ہی دوستانہ ہمارا صحیح رہا ہے۔ انگریزی میں بھی لکھتے صحیح تھے وہ، صحیح اردو میں بھی لکھتے تھے، کئی جی کتابیں جی انہوں نے لکھی ہیں علامہ اقبال پہ، سر سید پہ، اس کے علاوہ ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں، توازن و جی مباحث وغیرہ۔ تو بہت جی ہی اچھے دوست تھے ہمارے، بڑے لائق اور بہت روشن خیال ہمارے صحیح صحیح ہمارے دوست تو تھے۔ ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب کو کیسی شخصیت پایا آپ نے؟ ڈاکٹر جمیل جالوی بھی بڑی ذمہ دار شخصیت تھے، اور بہت ہی زیادہ اپنے کام سے لگن تھا ان کو، لگن تھی ان کو، جی کہ کام میں ہمیشہ جی وہ اپنی لگن سے کرتے رہتے تھے۔ اور انہیں جو ہے وہ تحقیق سے خاص طور پہ بڑی دلچسپی تھی، اور بڑا جی مشکل کام انہوں نے لیا، وہ تھا تاریخ ادب اردو، جو ان کی زندگی تک 4 جلدوں میں شائع ہو چکی تھی، اور وہ بہت ہوں، بڑا کارنامہ ہے۔ اب اس کے بعد جتنی بھی تاریخ ادب اردو لکھی گئی، وہ زیادہ تر استفادہ اس سے ہی لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر ہوں، بڑے خوش مزاج انسان تھے ہمارے، تو وہ وائس چانسلر بھی رہے کراچی یونیورسٹی جی کے۔ جی اس وقت جی ان سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ وہ کس لگن کے ساتھ اپنے کام کرتے ہیں۔ خاص طور پر انہیں لغت نویسی سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ راجیش جی رائے کی کتاب، ایک جو سب سے بڑی قلمی لغت ہے، وہ لے کے حیدرآباد دکن سے وہ آئے تھے تاکہ یہاں اس جی کو شائع کیا جائے۔ تو بہت ہی ذمہ ہوں، دار اور بڑی محبت کرنے والی شخصیت تھی، بہت صحیح اچھی صحیح شخصیت تھی۔ اور سہر بھائی، آپ جس وقت یونیورسٹی میں آپ تھے پڑھا رہے تھے، تو پروین شاکر جو تھیں وہ اس وقت طالب علم تھیں؟ جی ہاں، طالب علم تھی، انگریزی کے شعبے میں تھی وہ، اچھا کیونکہ ان کا بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جی یہاں رضویہ کالونی میں جی کچھ خواتین نے ایک رضویہ گرلز اسکول قائم کیا۔ اس اچھا میں ہاں، اس میں جو ہے وہ ہمارے بہت سے لوگ جیسے ملکہ حسین، اور ہمارے زاہدہ تقی اور ہوں، مریم، اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ایک اسکول قائم کیا، وہ اب بھی ہوں، قائم ہے۔ تو وہاں صحیح میں جایا آیا کرتا تھا، تو وہاں جی انہوں نے مجھے 2 لڑکیوں سے ملایا کہ صاحب انہوں نے ابھی میٹرک پاس کیا ہے، اور ہوں، یہ انگلش میں ایم اے کرنا چاہتی ہیں، آپ کیونکہ خود کر چکے ہیں تو کچھ ان کو مشورہ دیجیے۔ صحیح تو میں نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ انٹر میں انگریزی اپنی جو ہے وہ الیکٹیو سبجیکٹ کے طور پر، اختیاری مضمون کے طور پر لیجئے، اور اس جی کے بعد کراچی یونیورسٹی سے آنرز کیجئے، کیونکہ صحیح آنرز کراچی سے آپ کریں گی تو عام بی اے سے وہ بہت فرق پڑے گا آپ کو، جو وہاں کے اساتذہ ہیں، جو وہاں صحیح لائبریری کی سہولتیں ہیں۔ تو اس پر انہوں نے عمل کیا، اور یہ بعد میں آنرز میں یہ آئی کراچی یونیورسٹی، ہوں، اور پھر یہیں سے انہوں نے لٹریچر میں ایم اے کیا، اور پھر لنگوسٹکس میں ایم اے کیا۔ تو وہ بہت اچھا ہی اچھی لائق فائق طالبہ تھی، اور بڑی ہوں، صلاحیتیں تھیں ان میں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ جب، یعنی میں احمد عظیم قاسمی کے جشن کے سلسلے میں جب جی امریکہ ہم گئے ہیں، تو اس وقت یہ جی ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنا پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو انہوں اچھا نے ہمیں وہاں مدعو کیا لنچ پر۔ اس میں ہم ہوں، احمد عظیم قاسمی، فتح محمد ملک، جان ایلیا اور شہزاد احمد اور یاسین ہوں، زبیری، یہ ہم سب وہاں گئے۔ اس وقت انہوں صحیح نے ہمارے لیے لنچ کا انتظام کیا اور بتایا کہ وہ کس طرح اپنے ریسرچ کا کام کر رہی ہیں۔ اس وقت ان کا صحیح بیٹے مراد بھی وہاں موجود تھے ان کے ساتھ۔ اچھا تو اس اچھا طرح سے قربتیں بہت رہی ہیں۔ آخری ہوں، ان سے جو
مشاعرہ ہم نے پڑھا وہ جشن محشر بدایونی میں. اس وقت اچھا انہوں نے وہ ماہ تمام جو ہے کلیات وہ بھی مجھے جی دکھایا کہ یہ میری کلیات آ گئی ہے اور میں کراچی چل کے آپ کو یہ پیش کروں گی. لیکن پھر صحیح وہ جو حادثہ ہوا جو سانحہ ہوا جی وہ جی بہت ہی جی تکلیف دہ تھا. تو بالکل. یہ صورتحال ہے. تو فراز جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ کیسا رہا؟ وہ کیونکہ یہاں کراچی میں بھی رہے کچھ عرصہ. کون؟ احمد کن کا فراز. ذکر؟ ہاں احمد فراز سے بہت تعلقات رہے. ایک تو یہ کہ مشاعروں میں برابر وہ آتے تھے کراچی میں بھی، اور اس کے علاوہ جو بیرون ملک اور پاکستان کے کئی شہروں میں ٹی وی کے جی مشاعروں میں، تو ان سے جی ملاقاتیں بہت ہوتی تھیں. اور یہ ان کی بڑی محبت تھی کہ ہندوستان سمیت ہندوستان میں بھی ہم گئے تھے ایک جی وفد لے کر، جو وہاں پر جی کتابوں کا جو میلہ ہوتا ہے فروری جی میں بہت بڑا پرگٹ میں تھا. جی تو اس میں جو وفد تھا اس میں میبیشل بک فاؤنڈیشن کے صدر تھے اس وقت. تو وہ اتنی ان کو یعنی مان مجھ پر ان پر تھا کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر اس کسی محفل میں میری شخصیت یا میرے بارے میں کوئی گفتگو کرے گا تو وہ سحر انصاری کرے گا. بہت خوب. تو کئی دفعے ایسا ہوا آپ کے جی کراچی جم خانہ میں، اسی طرح سے یہ سندھ کلب میں، اور جی ہندوستان میں خود جو انہوں نے کیا جلسہ ان کے شان میں اور ایک مشاعرہ، اس میں بھی گفتگو مجھ سے کرائی. اور بہت ہی اچھے ان کا اپنا کلیات جو ہے جی شہر سخن آراز تھا، وہ بھی جی انہوں نے عزیز از دل سحر انصاری کے لیے یہ اچھا. الفاظ لکھے ہیں. جی ہاں. بہت خوب بہت خوب. تو سار بھائی اب جو ہمارے یہاں یہ جو آپ نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ آپ جیسے لوگ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے پیش رو رہے، اب جو ہمارے یہاں ادب اور شاعری ہے بہت اچھے اچھے نام ہیں، بہت کچھ کہہ رہے ہیں لوگ، لیکن یہ والا ماحول جو ہے وہ اب نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ جی ہے؟ ہاں. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ صاحب لوگوں میں اتنی لگن نہیں رہی کہ کچھ سیکھیں. ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جو کام کر لیا وہ حرف آخر ہے، اس میں کسی کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس پر تبصرہ کرے. ہم لوگوں کا یہ صحیح ہوتا تھا کہ ہم کوئی چیز جب لکھتے تھے تو دوستوں ہی میں سب سے پہلے سناتے تھے. وہاں سے صحیح اگر وہ خود بھی بڑی کڑی تنقید کرتے تھے، پھر یہ انجمن ترقی پسند مصنفین ہے یا حلقہ ارباب ذوق ہے، ان کی نشستوں سے بہت کچھ سیکھا. اس لیے کہ وہاں صحیح جو ہے وہ بڑی بے رحمی سے تنقید کی جاتی تھی، کوئی اس کا لحاظ نہیں ہوتا تھا کہ یہ نیا لکھنے صحیح والا ہے یا پرانا. تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا اور اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع ملتا تھا. پھر یہ تھا صحیح کہ صحیح اس وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ ہوٹلوں میں بیٹھنے کا جو رواج تھا، تو اس سے خود بخود ایک جی فضا پیدا ہو جاتی تھی. کالج کے لڑکے، یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں آ جاتی تھی. اب جو ہے وہ یہ ماحول ہے ہی نہیں. کوئی ریسٹوراں میں صحیح نہ بیٹھتا ہے نہ وہ اس طرح کی محفلیں. پھر جو گھروں میں بھی ہوتی تھی وہ محفلیں بھی ختم ہو گئی. تو اس وجہ بالکل سے یہ فضا جو ہے وہ ختم ہو گئی. پھر مطالعے کا جو صحیح. ہے وہ رجحان بہت کم ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں بس یہی کافی ہے ہمارے لیے. حالانکہ اب دیکھیے کہ جو صحیح ای بک کا سلسلہ ہے وہ بہت اہم ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ابھی میں نے جی پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا کہ جرمنی میں جہاں ای بکس پہ زیادہ جی زور دیا جا رہا تھا، انہوں نے اس سلسلے کو ختم کرنے کا سوچا ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جو اچھا پرنٹڈ بکس کی بات ہے، جی ہاں، پرنٹڈ بکس کی جو بات ہے وہ ای بکس میں نہیں آ سکتی. تو یہ صحیح چیزیں جو ہیں وہ تجربے کے طور پہ ہو رہی ہیں. لیکن میرا اپنا بالکل یہ صحیح. کہنا ہے کہ یہ جو آئی ٹی کلچر آیا ہے، جو سائبر کلچر آیا ہے، اس کے ساتھ جی روایتی کلچر مل کر یقیناً کچھ اچھے نتائج نکلیں گے. ہمیں دونوں صحیح طرف توجہ رکھنی چاہیے. بہت صحیح. بالکل صحیح کہہ رہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا دوسرے سار بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ
جو ہے وہ آرٹس کونسل سے بہت پرانے آپ کی ممبرشپ ہے، آپ جو جی ہے وہ گورننگ باڈی کا بھی ایک عرصے تک حصہ رہے، پھر وائس پریزیڈنٹ بھی رہے. جی آرٹس ہاں. کونسل کی جو ایک اس کی ترقی ہے اور اب جو آرٹس کونسل کی شکل ہے وہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیسا آپ نے پہلے دیکھا اور اب آج کل کا آرٹس کونسل؟ ظاہر ہے پہلے آرٹ کونسل جو ہے اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ مالیات کی فراہمی تھی. جی اور اس وقت جو ہے وہ جو ممبر بنائے گئے تھے وہ آرٹ لور کے نام پہ بنائے گئے تھے، جن کا کوئی جی تعلق نہ آرٹ سے تھا، نہ ادب سے تھا، نہ کسی چیز سے تھا. لیکن اس وقت کے کمشنر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی اگر آرٹ لورز نہ ہو تو آپ کے جو ہے وہ ملازمین کو تنخواہ بھی نہیں دی جا سکتی. تو وہ ایک ضرورت بنے ہوئے تھے کہ ہماری ہوں، تھوڑی بہت مالیاتی مدد جو ہے وہ وہاں سے ہونے لگی تھی. لیکن اس کے بعد جو ایک نیا سیٹ اپ آیا جس میں ہمارے جی اورینٹ کے ہاشمی صاحب نے اور اس ناچیز نے ہاشمی صاحب. جی پرانے سیٹ اپ کو تھوڑا سا توڑا، جی اور پہلی بار ہم اس پرانے سیٹ اپ میں شامل ہوئے جی اور ہم نے اس میں کچھ نئی کوششیں کی. بعد میں پھر جی ایک بڑی جی اچھی ٹیم بنی جس میں بڑا ڈائنمک رول جو ہے احمد شاہ صاحب نے جی ادا کیا. اس کے علاوہ کافی دن تک جی ہمارے جی سیف الرحمان گرامی صاحب بھی وابستہ رہے، انہوں نے بھی اپنے اثرات جو ہے وہ جی استعمال کیے. کبھی یہ ہوا کہ جیسے ہم کمشنر بھی بعض بڑے بالکل. اچھے ہوتے تھے کہ جو مدد کرتے تھے کہ ہمارے کام جو ہے وہ دفاتر میں رکنے نہ پائے. تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر صحیح. احمد شاہ صاحب نے بہت ہی ذہانت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ ایک ایسی فضا بنائی کہ اس میں ہمیں مالیات کا وہ جو تھا سلسلہ وہ اتنا نہیں رہا. یعنی پہلے سمجھیے کہ 10,000 روپے ملتے تھے، صحیح. پھر شاید 1,00,000 ہوئے، پھر دس جی لاکھ بالکل. ہوئے، پھر 1 کروڑ ہوئے، پھر شاید اب 10 کروڑ ملتے ہیں، مجھے نہیں اندازہ. اس کے علاوہ بھی کلچرل منسٹری جی سے جی ملتے ہیں، گورنر ہاؤس سے ملتے ہیں، جی اور بھی جو مخیر جی حضرات ہیں وہ کام کرتے ہیں. پھر ابھی معلوم ہوا کہ جو ورلڈ ڈیولپمنٹ بینک ہے اس کی طرف سے بھی کچھ ایسا ہوا ہے پروجیکٹ، انہوں نے کام، یہ میں نے ہاں جی، سنا وہ ہے. کام کروا کے دیے بہت ہاں سارے. جی. جی تو اس سے جی جو ہے بہت ترقی ہوئی ہے آرٹس کونسل میں. یعنی اس کی جو جی کیفیت والی ہے، یعنی مٹیریل ترقی بھی ہوئی ہے کہ جو جی اس کے نئے دفاتر بنے ہیں اور نیا اسپیس بنے ہیں. لیکن ابھی میں ہوں، سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صحیح. جیسے اب گلرنگ کا ذکر ہے، اب یہ 10 سال سے سن رہے ہیں کہ یہ جو سبسیڈائز ریٹ پہ دی جائے گی اور اس کا کوئی ابھی تک مسئلہ بنا نہیں. اسی طرح لائبریری جو ہے وہ بھی ابھی تک کوئی خاص اس کا، پھر جو آرکائیوز کا مسئلہ ہے وہ بھی نہیں بن سکا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی صرف وعدے تک محفوظ ہے، وعدے تک محدود ہے. ان کو بھی آگے بڑھانا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہاں جی واقعی وہ جو کام ہو رہا اس ہے. میں اس میں جو ہے وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جی جی بالکل صحیح، جی بالکل صحیح. اچھا جی ایک اور اس میں یہی جو ہے. ہے وہ آپ کیونکہ جب آپ تھے اس وقت احمد شاہ صاحب کے ٹیم کے ساتھ ہی تھے اور اس میں آج بھی ہیں، اور آپ نے اردو کانفرنس کا ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پہلی جی اردو ہاں. کانفرنس کی جی اینٹ رکھی، جی جی اور ہاں. اب جو ہے وہ ابھی 12ویں جی اردو کانفرنس ہوئی. تو جی ہاں. مطلب یہ آواز نہیں آ رہی آپ. تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ، اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ اردو کانفرنس کی پہلی اینٹ آپ نے، احمد شاہ صاحب نے مل کے رکھی، اور اس کے بعد جی گزشتہ سال 12ویں اردو کانفرنس ہوئی، 8ویں اردو کانفرنس، اور جی ایک بھرپور اردو کانفرنس ہوئی ہر سال ایک، اس میں جو ہے تسلسل کے ساتھ اس میں بہت ترقی ہوتی رہی اردو کانفرنس میں. تو اس جی کے ہاں. بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں یقیناً یہ بہت کامیابی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس میں بڑی خوش دلی سے شامل ہوتے ہیں، بلکہ
بہت سے لوگ تو اپنے کرائے سے آ کر اس میں شریک ہونے کی جی کوشش کرتے ہیں تاکہ آرٹس بالکل کاؤنسل پہ بوجھ نہ پڑے، تو یہ اس کی بالکل کامیابی کی دلیل ہے۔ لیکن کچھ بالکل چیزیں جو ہیں جن میں کمی ہے وہ یہ ہے، ویسے تو ٹھیک ہے کہ ابھی 2 جلدیں شائع ہوئی ہیں، لیکن جب تک کہ کانفرنسوں کی کتابیں اور ان کے منتخب مقالات کتابی صورت میں شائع نہ ہو تو ان کانفرنسوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو ہوا میں بات کہی آپ نے، وہ ختم ہو گئی۔ پھر ایک ہماری جی کانفرنسوں میں گزشتہ 3-4 سال سے جو تبدیلی ہوئی ہے اور اس کا جو جی تھوڑا فرق پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے جو ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہیں، جی تو اب صرف یہی جی ہوتا ہے کہ ایک آدھ اسکالر کو جو ہے وہ ہم ٹیلی فون پہ سن لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ پھر ایک ہماری سب سے بڑی بدنصیبی یہ رہی کہ گزشتہ برسوں میں ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو صحیح وہ جو ایک گلیکسی سجا کرتی تھی جی اسٹیج پر، اس سے جی ہم محروم ہو گئے۔ اب بالکل یہ صحیح لگتا ہے کہ بھئی ایک رسمن آپ ایک کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ وہ انٹلیکچوئل ٹچ نہیں آتا ہے جو کہ آتا رہا تھا۔ یہ صحیح میری صحیح یعنی ایک آبزرویشن ہے یہ۔ صحیح اچھا اس میں ایک تو چیز یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی 4 جلدیں جو ہیں 8ویں 9ویں 10ویں اور 11ویں کانفرنس کی جی جو ہے وہ شائع ہو گئی ہیں، 2 جی پچھلے سال ہوئی اور 2 اس سے پچھلے سال ہوئی تھی، اور اس جی سال میں 2 شائع ہوں گی، تو اس طرح سے وہ جی پچھلے اس کو کور کر رہے ہیں اور وہ چھپ نہیں، رہی ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت جی اچھی بات جی ہے۔ جی ہاں اور دوسرے یہ تو سار بھائی اس میں تو ظاہری بات ہے، جو آپ نے کہا بالکل صحیح بات ہے کہ پہلی کانفرنس اس کے بعد چوتھی 5ویں 6ٹھی کانفرنس تک جو گلیکسی ہوتی تھی وہ وقت جی کے ہاں ساتھ ختم ہو گئی، لیکن جی وہ ہاں یہ تو ایک دنیا کا دستور ہے چلا آ رہا ہے، اور ایک یہ دنیا کی ایک وہ ہے کہ لوگ جا رہے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے لوگ، لیکن یہ کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مطلب وہ نہیں ہو رہے جو آپ نے کہا۔ جی ہاں، یہ اس کا بھی اثر پڑا ہے ظاہر۔ جی 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 اچھا سار بھائی اب آپ کی جو ہے وہ فیملی کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہم بات کریں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، بیٹا بیٹیوں سے بڑا ہے، اور جو امبری حسیب اچھا امبر جس کا آپ کے آرٹس کاؤنسل سے بھی تعلق ہے، وہ میری بڑی بیٹی ہے، اس کے بعد جی 2 جی چھوٹی ماشاء بیٹیاں اللہ ہیں۔ جو بڑا بیٹا ہے وہ ہمارے اچھا ساتھ ماشاء ہی اللہ رہتا ہے، اچھا ماشاءاللہ بہت سعادت مند ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھی طرح نبھاتا ہے۔ صحیح نیشنل بینک سے اس کا تعلق ہے، ماشاء اللہ اور جی ہاں، اور ادب سے بھی، ہوں ادب سے کافی گہری دلچسپی ہے، لیکن یہ کہ خود لکھنے کا وقت صحیح بینکر کو کہاں ملتا ہے، تو یہ ہے اپنی جگہ۔ صحیح لیکن ہماری جو بیٹی ہے ڈاکٹر حسیب امبر، انہوں نے یہ سمجھ لی جی کہ ایک طرح سے میرا جو ورثہ تھا اسے قبول کیا، اسے جی سنبھالا، اور اب وہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ ادبی دنیا میں اپنا ایک نام رکھتی ہیں۔ ایک اس کے مقام بعد جو، بہت مقام جی ہاں، جی، اس میں یہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ باقی جو 2 بیٹیاں ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اپنے گھر میں آسودہ ہیں، اور ان کی بیٹیاں بڑا، اور بیٹے بھی کام کر رہے ہیں۔ میری ایک نواسی نے انگلش میں ایم اے کیا ہے، وہ لکھتی بھی ہے انگریزی میں، ان کی بھی ایک ماشاء اللہ انگریزی میں شاعری کی کتاب شائع ہونے والی ہے، فصیحہ عرفان نام ہے ہوں، اس کا۔ تو اس طرح سے تو ماشاء گھر اللہ کا ماحول چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ جی اچھا اچھا ماشاء اللہ صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ امبرین جو ہیں امبرین حسیب امبر جو ہیں ان کا جو ہے وہ شاعری کس وقت سے جو ہے اسکول کے زمانے سے یا کالج کے زمانے سے آپ نے دیکھا کہ کب سے جو ہے وہ شروع ہوئی؟ اسکول کے زمانے سے، اسکول کے زمانے میں کوئی شاید 8ویں جماعت میں رہی ہوں گی، اس وقت ایک شعر مجھ تک پہنچا ان کا کہ ذہن میں لڑکی کے سب نے بس ایک بات بٹھائی ہے، ذہن میں لڑکی کے سب نے بس ایک بات بٹھائی ہے،
تجھ کو پرائے گھر جانا ہے یہ دہلیز پر آئی ہے. تو مجھے مجھے خوشی ہوئی کہ بھائی یہ عجیب شعر کہا بچی نے. اور یہ وہ احساس رہتا ہے خواتین میں جب تک کہ ان کی اپنی زندگی کوئی خاص انداز سے انفرادیت نہ اختیار کرے. تو جی اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ اپنا کلام اپنی امی کو دکھاتی تھی، کیونکہ ان کی امی جو ہے وہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی ہے اور اردو اچھا میں ایم اے کیا ہے انہوں نے. جی ہاں. اچھا اور خود بھی انہوں نے کچھ دن تدریس کا کام کیا. تو وہ اس کا شروع کا کلام وہ دیکھتی رہی ہیں بنی کا. تو بعد میں پھر مجھے انہوں نے کلام دکھانا شروع کیا اور صحیح ماشاءاللہ کافی مطالعہ کرتی ہیں، بہت سنجیدگی سے کام کرتی ہیں. صحیح یہ خوشی ہوتی ہے مجھے، وہ ماشاء ذمہ بہت دار کچھ. ہیں بہت. صحیح صحیح. تو سہر بھائی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اب آگے نوجوان نسل ہے، ابھی ہمارے بچے ہیں اور جو ہے وہ چھوٹے جو کہ لکھنے پڑھنے کی طرف، شاعری کی طرف یا نثر کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو ان کو جی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا جی مشورہ دینا چاہیں گے جی کہ کس طریقے سے اس چیز کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کریں اور کس طرح سے بہتر چیز پیش کریں؟ جی ضرور. دیکھیے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ زندگی میں ہر شخص کو، چاہے وہ کسی بھی سن و سال کا ہو، نئی جی چیزیں پسند آتی ہیں اور ان کی طرف انسان کا شوق جو ہے وہ بڑھتا ہے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں. تو اگر صحیح. نوجوانوں میں یہ آئی ٹی کلچر چل رہا ہے تو یہ جی بہت اچھی بات ہے. یہ سائبر کلچر جو ہے یہ بہت ہی خوشائند چیز ہے. لیکن اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ دیوار پہ تصویر کے لیے کیل ٹھوکنا چاہتا ہے اور وہاں جی تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے تو وہ سیڑھی لگائے گا. جی تو یہ سائبر کلچر جو ہے سیڑھی ہے ذہن صحیح کے لیے، انسان کی صلاحیتوں کے لیے، تاکہ صحیح. وہ کام جو آپ قلم سے لکھنے میں آپ جس میں 2 گھنٹے لگاتے تھے، آپ جو ہے وہ کمپیوٹر پہ اس کو پون گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں لکھ سکتے ہیں. تو وقت صحیح بچ رہا ہے. وقت بچنے سے سوچنے کی طرف زیادہ توجہ انسان کو دینی چاہیے. پھر اس کے بالکل. ساتھ ساتھ اپنے کلاسک سے کبھی رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی جگر صاحب ایک گھر میں مقیم تھے، جگر مراد جی آبادی. جی تو ایک بچہ جو ہے 4-6 سال کا وہ ان کے کندھے پہ بیٹھ گیا اور اچھل اچھل کے کہنے لگا جگر صاحب میں آپ سے بڑا ہو گیا، جگر صاحب میں آپ سے بڑا ہو گیا. تو جگر صحیح. صاحب نے کہا کہ اس بڑائی میں میرا قد بھی شامل ہے. واہ 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 واہ، تو کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ نئے لوگ اگر اپنے ساتھ روایت کو نہیں لے کر آئیں گے تو ان کا اپنا قد اتنا سا رہ جائے گا. واہ واہ، تو بہت اس اچھا. لیے بہت اس بات کو ضرور سمجھا کرے نوجوان کہ بہت خوب. کلاسکس سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ وہ ان کے ذہنی قامت میں اس کا بھی شمول ہو جائے گا. بہت. تو اور پھر دوسری یا تیسری چیز میں یہ بتاؤں گا کہ جی اس وقت جو دونوں چیزیں نئی نسل کو حاصل ہیں، یہ جی سائبر کلچر بھی حاصل ہے اور صحیح ہمارا روایتی کلچر بھی حاصل ہے. صحیح. ان دونوں کو ملا کر وہ ایک ایسا نیا رخ پیدا کریں کہ جس سے ہم محسوس کریں کہ ہاں ہمارے نوجوان اپنے ذہنی صلاحیتوں کو اپنے پیش رووں کے مقابلے میں زیادہ آگے لے جا رہے ہیں. اس لیے بہت. کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نئی نسل جو ہے وہ بہت زیادہ ذہین ہے اور بہت جلد انہوں نے چیزوں کو سیکھ لیا. اب اس وقت جو کچھ بھی ہوتا ہے تو میرے پوتے صاحب ہیں دانیال، وہ کرتے جی ہیں یہ سارا کام. تو صحیح. حالانکہ وہ ابھی میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں ہے، لیکن یہ اچھا کہ ان کا آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے. تو گویا نئی نسل کے لوگ آ تو رہے ہیں بہت اچھی طرح، لیکن ان کو ہمارے بزرگوں کا اور خاندان کے بڑوں کا فرض ہے اور اساتذہ کا کہ وہ یہ جی بتائیں کہ آپ ان دونوں چیزوں سے بیک وقت جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر ایک نئی چیز پیدا کریں. کیونکہ جو جدلیات جو ہے اور ڈائلیکٹکس جو ہے وہ یہی ہے کہ تھیسس اور اینٹی تھیسس کے بعد ایک سینتھیسس ہوتا ہے کہ جو صحیح. چیزوں کو ملا کر ایک نئی شکل پیدا کرتی ہے. اس کی طرف توجہ دینی چاہیے نوجوان. بہت خوب.
بہت خوب. بہت شکریہ سہر بھائی آپ کا. آپ سے آپ کا بھی بہت شکریہ. جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا آپ سے بات کرتے ہیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت ساری جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور ایک تاریخ آپ کے اندر ہے جو کہ لوگوں تک پہنچتی رہتی ہے, لوگ اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. بہت اچھا لگا آپ شکریہ. سے بات کر کے, اور سب بس لوگ بھی یہ جو ہے وہ محسوس میں ہوں گے. آپ جی کی شرکت کا بہت شکریہ, وقت دینے کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور لگاتار 2 ہفتوں تک جو ہے اس کو آپ نے برقرار رکھا, اور کچھ نہ کچھ چیزیں, کیونکہ انٹرویور سے اور گفتگو کرنے والے یا مصاحبہ کرنے والے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کہلواتا کیا ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ بہت سی باتیں ایسی کی جو مجھے یاد آئیں اور میں نے آپ سے اس کا اظہار کیا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم, اللہ حافظ. وعلیکم السلام, اللہ حافظ.